اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے احادیث مبارکہ کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن مجید کی بہت سی آیات کا مطلب بھی روایات کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے متعلق حضرت مولانا محمد منظور نعمانی فرماتے ہیں، پھر اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ اگر قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی مستند ذریعہ معلومات نہ ہو اور احادیث و آثار کی روایات کو قابل اعتبار نہ سمجھا جائے تو خود قرآن پاک کی بہت سی آیات کا مفہوم اور مطلب مبہم اور بڑی حد تک تشنّع رہ جائے گا۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی۔ یہ سنیے، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی۔ اب اس کے متعلق حضرت فرماتے ہیں، کیا روایات کو یکسر نظر انداز کر دینے کے بعد قرآن مجید کے صرف ان الفاظ سے اس واقعہ کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے؟ اور کیا صرف قرآن سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے یہ زید کون تھے اور ان کی بیوی کون تھیں اور قصہ کیا پیش آیا تھا؟ یا مثلاً ارشاد ہے سورہ عبس میں، جس کا ترجمہ ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، تیوری چڑھائی، جس کا ترجمہ ہے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس پر کہ آیا اس کے پاس نابینا، اور تجھ کو کیا خبر کہ شاید وہ سنورتا اور پاک صاف ہوتا۔ بتایا جائے، کیا صرف قرآن سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ آنے والے الاعمی کون تھے اور وہ کون لوگ تھے جن کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کے وقت متوجہ تھے۔ اسی طرح غزوہ احزاب اور غزوہ حنین وغیرہ کے جن واقعات کا ذکر قرآن پاک میں ہے، بتائیے کہ روایات کے سارے ذخیرہ کو نامعتبر قرار دے کر ان واقعات کی ضروری تفصیل بھی کہاں سے معلوم کی جائے؟ یا مثلاً قرآن پاک میں ہے، اور جب قرآن پاک میں ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، سورہ انفال میں ہے، اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے قبضے میں آئے گی۔ کیا کوئی صرف قرآن سے یہ بتلا سکتا ہے کہ یہ دو جماعتیں کون تھیں؟ اور اللہ جس وعدے کو یہاں یاد دلا رہا ہے وہ وعدہ قرآن میں کہاں ہے؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی دوسری قسم کی وحی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی۔ یا مثلاً قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ ہے جس وقت تم تھے درے کے ناکے اور وہ پرے کے ناکے اور قافلہ نیچے اتر گیا تم سے، سورہ انفال میں۔ یعنی اس کے متعلق حضرت فرماتے ہیں، کوئی مدعی صرف قرآن سے یہ بتائے کہ یہ کہاں کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اور کس جگہ کے قریب اور دور کے ناکے مراد ہے اور کس قافلے کے نیچے اترنا بیان ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت سے میدانوں میں۔ کیا روایات کا انکار کرنے کے بعد ان بہت سے میدانوں کی تفصیل کہیں سے معلوم ہو سکتی ہے؟ اسی طرح قرآن میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اگر تم نہ مدد کرو گے رسول کی تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے جس وقت نکالا اس کو کافروں نے دو جان سے، جب دونوں تھے غار میں، جب کہنے لگا اپنے رفیق کو نہ غم خواہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ سورۃ توبہ میں ہے۔
حضرت اس کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے نکالے گئے؟ یہ دوسرا آپ کا رفیق کون تھا؟ اور کس غار میں آپ اپنے رفیق کے ساتھ روپوش تھے؟ کیا صرف قرآن سے ان سوالات کا جواب مل سکتا ہے؟ کیا روایات کی طرف رجوع کے سوا کوئی دوسری صورت بھی ان باتوں کو معلوم کرنے کی ہے؟ اعلیٰ حاصل قیاس قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: جس مسجد کی بنیاد دوہری پرہیزگاری پر پہلے دن سے وہ لائق ہے کہ تو کھڑا ہو، اس میں وہ مرد ہیں جس کو چاہت ہے پاک رہنے کی۔ یہ سورۃ توبہ میں ہے۔ اس کے متعلق حضرت فرماتے ہیں یہ کس مسجد کا ذکر ہے اور کون سے لوگ ہیں جن کی اس آیت میں مدح ہو رہی ہے، اور ان کی طہارت پسندی کا کیا خاص معیار تھا جس کو اس آیت میں سراہا گیا ہے؟ کیا ان باتوں کا جواب صرف قرآن سے مل سکتا ہے؟ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ توبہ میں: اور اللہ کی مہربانی ہوئی ان 3 شخصوں پر جن کے معاملے کو ملتوی رکھا گیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ یہ کون 3 شخص ہیں، جن کا کیا قصہ تھا اور کیوں ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا؟ کیا روایات کے بغیر یہ باتیں حل ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح قرآن پاک میں ہے سورہ احزاب میں، جس کا ترجمہ ہے: اور اتار دیا ان کو جو ان کے رفیق ہوئے تھے اہل کتاب میں اور ان کی گھڑیوں سے، اور ڈالا ان کے دلوں میں رعب، کتنوں کو تم مارنے لگے اور کتنوں کو قید کیا، اور وارث کیا تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا، اور ایک زمین جس پر نہیں ڈالے تم نے قدم۔ اب اس آیت کے مطلب حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مظاہرین کون تھے اور ان کی زمین و جائیداد کہاں تھی؟ نیز وہ دوسری زمین جہاں مسلمانوں کے قدم نہیں پہنچے تھے مگر اس کے وارث بنائے گئے، کون سی تھیں؟ کیا روایات سے قطع نظر کر کے ان باتوں کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ یہ صرف چند مثالیں بلا قصد استیعاب بیان کی گئی ہیں، اسی طرح کی ابھی بہت سی مثالیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ روایات کا انکار کر دینے کے بعد قرآن کی مذکورہ بالا آیات کا واضح اور متعین مفہوم سمجھنا اور سمجھانا قریباً ناممکن ہے۔ الغرض جو شخص قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانے اور اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر زمانے کے اہل ایمان کے لیے ضروری سمجھے، اس کو احادیث اور سیر کے اس ذخیرے کو بھی ماننا پڑے گا جس کو پوری طرح جانچ پرکھ کے ائمہ محدثین اور اہل سیر نے محفوظ کیا ہے، اور جس کے بہت بڑے حصے کی حیثیت یقیناً قرآن پاک کے ضروری توضیحی ضمیمہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔